سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ آج ہم 211 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس سے پہلے ہمیں رب العزت نے دو گروہوں کا، دو رویوں کی بات بتائی کہ ایک شیطانی شخص ہوتا ہے اور اس کا ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں بھی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر بات پہ گواہ بھی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے ساتھ کہتا ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ جب ہٹتا ہے تو فساد برپا کرتا ہے، شیطانی ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، لوگوں کی فصلیں اور لوگوں کی نسلیں تباہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو ہٹ درم ہوتے ہیں، جو جھوٹی بات بتاتے ہیں اور اپنے دل میں اور ہوتا ہے، اوپر سے دین کا اور لبادہ اڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فساد برپا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو، یعنی جو کم ایمان والے لوگ ہیں، وہ ایک اونچے درجے والے ایمان والے لوگ ہیں، اور ساتھ جو منافق ہیں، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے مومنو، تم اسلام مکمل پورے کے پورے داخل ہونا، ہر بات، ہر سانس تمہاری اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور شیطان کے تم نے پیچھے نہیں چلنا۔ اگر تم نے ایسا کام کیا تو پھر تمہارا اصل میں تم کو بتا دیتا ہوں، تمہارا کھلا دشمن، واضح دشمن شیطان ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اس کتاب کے بتائے ہوئے اصولوں کے منافی تم نے کام کیا تو پھر تمہارا دشمن شیطان ہے، اور تم نے اسی کو پکارنا، اور جدھر وہ جائے گا اسی طرف تم چلے جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ساری واضح بات سمجھ آ گئی ہے، تم ایمان والے بھی ہو گئے ہو، ایمان ہونے کے باوجود، بات سمجھ لینے کے باوجود، پھر اگر تم واضح نشانی آنے کے باوجود پھر تم اس چیز سے ہٹتے ہو، تو پھر میں اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والے ہیں، بڑے انتقام والے ہیں، عزیز حکیم، زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اور ساتھ ایک فرمایا تم ایمان نہیں لا رہے، تم پہلی امتوں کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے فرشتوں کے ساتھ داخل ہو، اور یعنی بادلوں سے نمودار ہو، اللہ تعالیٰ کی جسمانی حیثیت ہو، اور تو تاکہ تمہارے اوپر فیصلہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی نشانی آ جاتی ہے پھر لوگ جو نہیں مان لاتے ان پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو پھر سمجھانے کے لیے پہلی امتوں کا اب ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہے سل بنی اسرائیل، اب وہاں یہ آیات یعنی مدینہ میں، یہ حجاز میں اتر رہی ہیں، اور وہاں یہود بھی ہیں، اور وہاں نصارہ بھی ہیں، اور یہ پہلی امتوں کے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور جو کافر ہیں اور جو مومن ہیں، جو کم درجے والے ایمان والے ہیں، جو منافق ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منافقین کو، یعنی ان کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھو کم آتینا ہم من آیت بینہ، پہلے بینہ کی بات آئی، جب جس شخص کے پاس واضح نشانیاں آ جاتی پھر وہ گمراہ ہوتے، ان کے پاس بینہ نشانیاں بھی آ گئی، واضح نشانیاں آ گئیں۔ واضح نشانیوں کے بعد اگر وہ اس کے اوپر نہیں رہے، ان کے پاس نعمتیں بھی، ان نعمتوں کو بدلا، تو پھر ان کا حشر کیا ہوا، کتنے ان پہ اوپر عذاب ہے، عاد پر آیا، سمود پر آیا، بنی اسرائیل پر آیا، اور کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دیں۔ نعمتیں اس قسم کی دیں، بہت ساری نعمتیں، یعنی اللہ رب العزت نے جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی اور کہا جا کہ فرعون سے کہو، یعنی تم
یہ میرے پاس نشانی ہے، واضح نشانی ہے، میرے پاس عصا آیا ہے، میرے پاس یہ نشانی ہے، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس نے نہ ماننا۔ پھر اس کے ساتھ بہت لمبی تکرار ہوتی رہی، آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے۔ اور موسیٰ اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے سامنے واضح نشانی یہ آئی، ادھر بحر کلزم ہے، ادھر سمندر ہے، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس پانی سے اللہ تعالیٰ رب العزت نے رستہ دیا ان کو، یہ جو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل سے پوچھنا ہے۔ پھر فرعونی لشکر آگے پیچھے ہے، پھر اس کے بعد وادی طے، اس میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مانا سلوا بھیجا، اور ان کو یعنی ان کے ساتھ جو ہے چٹانوں سے پانی کے چشمے نکال دیے ان کے سامنے، اور بادلوں کے سائے دیے، من اور سلوا دیا، اور کوہ طور کو شک کر کے دکھا دیا، یہ اور ان لوگوں کے سامنے ہوا۔ اور اس ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے یہ نشانیاں آنے کے باوجود پھر جو لوگ تھے، فرعونی لوگ تھے، ان کے اوپر یعنی ٹڈی دل کے یعنی ان کے پاس آئی عذاب آئے، مختلف قسم کے جوؤں کے عذاب آئے، دوسرے عذاب آئے۔ ان عذابوں کے باوجود موسیٰ سے وہ آ کر کہتے تھے، اے موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے سے یہ ہٹا دے، ہم تمہارے ساتھ تمہاری قوم کو بھیج دیں گے، ہم تیرے تجھے مان بھی لیں گے۔ پھر وہ ہٹ جاتے تھے، پھر باز جاتے تھے، پھر وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے پاس واضح نشانیاں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، تم ان سے پوچھو، ان کے پاس بینہ آئی، اب تمہارے پاس بھی آ رہی ہیں، تم نے وہ اگر کام کیا تھا پھر تمہارا اشر بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہمیں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہے جو میری نعمت کو، میری آیات کو، میری بینات کو بدل دیتا ہے، ان لوگوں نے تورات میں یعنی اللہ تعالیٰ احکام میں ان کو بدلا، اور اس کے احکام کو بدلا، اپنی مرضی سے دین بنایا، ان کے مولوی نے دین بنایا، اور آج تک ان کا جو حتیٰ کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ٹیمپل بنایا تھا وہ آج تک گرا پڑا ہے۔ بخت نصر نے ان کو تہس نہس کر دیا، ان کی نا اتفاقی کی وجہ سے، ان کے نا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اگر وہی کام کیے، ان سے پوچھو تمہارے ساتھ کیا ہوا، یہ میں سخت عذاب ان کو دیا، اور پہلے اس کو امت کو یہ میں نے ان کو نصیحت کی تھی اور یہ کتاب دی تھی، اب تمہیں دے رہا ہوں، اور ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو، سل بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی نشانیاں ہم نے ان کو دی، واضح نشانیاں، اوپر ہی واضح نشانیاں کے بعد آئے، جو واضح نشانی کے آنے کے بعد بدل دیتا ہے تو پھر ہم ان کو زبردستی انتقام لیتے ہیں۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو عاد اور سمود کو اور قوم صالح کو ہم نے تہس نہس کر دیا، ان کے گروندے آج بھی اٹے پڑے ہیں۔ یہ تو دنیا والی بات ہے۔ من بعد ما جاءتہ، اس صحیح نعمت کے آ جانے کے بعد، من یبدل نعمت اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، نعمت یہ قرآن پاک ہے، اس کے احکامات ہیں جو اس کے حکموں کو بدل دیتا ہے، ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سخت عذاب دینے والے ہیں، سو اس کے سخت بدلہ لینے والے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے۔ آج بھی جو لوگ کلمہ پڑھ لینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس کے اوپر نہیں جائیں گے، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آخرت کا گھر جو وہ دائمی ہے اور یہ عارضی ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر انسانوں نے یعنی اپنا گھر کا انتخاب کرنا ہے۔ آگے جا کر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ہی ساتھ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے سجا دی گئی ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے سجا دی گئی ہے، کافروا الحیات الدنیا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحیات الدنیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مزاح کرتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقُوا، اور ان لوگوں سے بھی مزاح کرتے ہیں، کہتے ہیں جی
جو جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے، فوقہم یوم القیامہ، یہ لوگ جن لوگوں نے آج مشقتیں اٹھائی ہیں، جن لوگوں نے آج یعنی ان لوگوں کو مذاق کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے مولوی بنے ہوئے ہیں، یہ بڑے نیک اور صالح بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے دنیا سے زیادگی اور دنیا کے وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں اور وہ مزاح کرتے ہیں، ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کو ہیج بھی سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں جو ایمان لائے ہیں ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں والذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامہ، وہ ان لوگوں سے بہتر ہوں گے، وہ اچھا گھر ان کے تیار ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم پھر دوبارہ بھی انشاءاللہ الرحمن بات کریں گے۔ عزت اور ذلت کا معیار جو دنیا میں ہے، دنیا کی جاہ و جلالت ہے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دی۔ جو لوگ تقوی نہیں اختیار کرتے، جو ایمان نہیں لاتے، ایمان لانے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ ایمان والوں سے، جو تقوی اختیار کرنے والے ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں۔ دیکھو جی یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس تو کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے، یہ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے جہاں مشقت والی زندگی گزاری، حلال کا یعنی کما کر کھایا اور اللہ تعالیٰ حکموں کے مطابق زندگی گزاری، وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے اوپر ہوں گے، یعنی اللہ ان کو اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے مزاح کیا اللہ تعالیٰ بھی ان سے مزاح کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ رزق کے اوپر ہم بات کریں، رزق ضروری نہیں ہے مال مویشی ہو یا مال و دولت ہو، بلڈنگ بینک بیلنس ہو۔ رزق قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، سب سے بڑا رزق یہ خیر ہے، یہ بھی خیر ہے۔ جس کو اس کے ساتھ تقوی ملا ہے، اس کے ساتھ یعنی رزق بھی ملا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ سب سے اعلیٰ ہوگا اور سب سے برتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کل ہم اسی آیت پر 212 اور 213 پر بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہمیں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔